تاریخ اسلام کے معزز ناظرین و اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ چند سالوں میں مغربی تہذیب اور بھارتی ثقافت کے ہمارے معاشرے پر یلغار کے نتیجے میں جو فضول اور نامعقول قسم کی رسمیں ہماری ثقافت میں پیدا ہو گئی ہیں، ان کی شدت اور وسعت نے سنجیدہ طبقے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہولی دیوالی تک تو خیر تھی کہ یہ تو کافی حد تک محدود تھیں، لیکن نیو ایئر نائٹ اور خصوصاً بسنت نے جو غضب ڈھایا، یہ قابل قبول نہیں کیا جا سکتا، وہ بہرحال افسوسناک ہے۔ معزز ناظرین و اکرام، بسنت کے معنی اور حقیقت یہ ہیں کہ بسنت ہندوستانی زبان سنسکرت کا لفظ ہے جس کے معنی بہار کے ہیں، یعنی جب موسم بہار شروع ہوتا ہے تو ہندو یہ تہوار پتنگ اڑا کر مناتے ہیں، اور اردو زبان میں بسنت کے معنی یہ لکھے جاتے ہیں: بہار کا موسم، موسم بہار کا ایک تہوار، اور بہار کے موسم میں گائے جانے والے گیت۔ معزز ناظرین و اکرام، اس کے علاوہ بھی بسنت کے بہت سے معنی کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ ہندوؤں کا تہوار ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں عام ہو رہا ہے، اور بسنت پاکستان میں ہندوؤں سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ کروڑوں روپے کی پتنگیں اور ڈورے استعمال کی جاتی ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے سیاستدان اپنے دوستوں کے ہمراہ بسنت منانے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر کا رخ کرتے ہیں۔ بسنت کے تہوار پر رونق میلہ بڑھانے کے لیے باقاعدہ نقل و حرکت شروع کی جاتی ہے۔ تاریخ اسلام کے معزز ناظرین و اکرام، بسنت کی حقیقت آغاز سے انجام تک۔ بسنت کا آغاز ہندوستان کے دو صوبوں میں سے ہوا، اتر پردیش اور پنجاب۔ مورخین یہ طے نہیں کر سکے بسنت پہلے اتر پردیش میں منائی گئی یا پنجاب میں، تاہم پیلے رنگ کی مناسبت سے اس تہوار کی جائے پیدائش پنجاب ہے۔ یہ تہوار جس وقت منایا جاتا تھا وہ سرسوں پھولنے کا موسم ہوتا تھا۔ پنجاب کے کھیتوں میں سرسوں کے پھول لہلہا رہے ہوتے تھے، اور تہوار منانے والے بھی کیونکہ پیلے رنگ کے کپڑے پہنتے تھے، لہٰذا مورخین کا خیال ہے اس تہوار کا سرسوں سے گہرا تعلق ہے۔ سرسوں کا پھول موسم بہار کی آمد کا اعلان کرتا ہے۔ معزز ناظرین و اکرام، بسنت ایک مذہبی تہوار کیسے بنا؟ مورخین لکھتے ہیں اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے بسنت کو ثقافت سے مذہبی تہوار میں تبدیل کر دیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں حقیقت رائے نام کے ایک لڑکے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نعوذ باللہ حملہ کیا۔ مسلمانوں نے اسے مغالطات بکتے ہوئے پکڑ لیا۔ ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ قاضی نے جرم ثابت ہونے پر حقیقت رائے کو سزائے موت سنا دی۔ حقیقت رائے پھانسی کی سزا پا کر ہندوؤں کا مذہبی ہیرو بن گیا۔ جس وقت حقیقت رائے کو پھانسی دی گئی، ہندوستانیوں نے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے، حقیقت رائے کی لاش اٹھائی اور گاتے بجاتے اسے شمشان گھاٹ لے گئے۔ مسلمانوں نے اسے توہین آمیز کردار دیا۔ بہرحال اگلے سال ہندوؤں نے حقیقت رائے کی برسی منائی، اور اس برسی پر پیلے کپڑے پہن کر ناچ گانا کر کر حقیقت رائے سے اپنی وابستگی اور حقیقت کا اظہار کیا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں بسنت کے تہوار پر پہلی پتنگ بھی حقیقت رائے کی سمادھی پر ہی اڑائی گئی تھی۔ پیارے معزز ناظرین و اکرام، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہندوستان میں اس سے پہلے پتنگ موجود تھی؟ کیا بسنت کے تہوار پر پتنگ بازی بھی ہوتی تھی؟ ہندوستان میں پتنگ بازی کا فن صدیوں سے موجود تھا۔ پتنگ کی ایجاد کا سہرا دو قومیں لیتی ہیں، چین اور مصر۔ چین کا دعویٰ ہے کہ پہلی پتنگ 400 سال قبل چین میں بنائی اور اڑائی گئی۔ اس کے بعد چین اپنے اکثر تہواروں اور تقریبوں میں پتنگ اڑاتے تھے۔